ابا جی قبلہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے ہوائیاں چھوٹ گئی، پسینے چھوٹ گئے، ہکلانے لگے، حال پتلا ہو گیا، اور پنڈت جی مزے لینے لگے. ہاں مولوی میں اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ایک واقعے کی صورت میں بیان کر کے آپ کی جان چھوڑ دوں. یہ واقعہ میں نے خود ان سے سنا اور 20 بار سنا. امروہہ جو دلی سے 80 میل کے فاصلے پر ہے وہاں پڑھتے ہیں. فارغ التحصیل ہوئے ہیں 16 برس کی عمر میں. فرمایا ابھی میں طالب علم تھا، یعنی 14-15 سال کی عمر ہوگی. فرمایا میں امروہہ میں جا رہا تھا، ایک جگہ چوک پہ مجمع لگا ہوا دیکھا. دیکھ کے تجسس ہوا کیا ہو رہا ہے، جا کے دیکھیں. دیکھا تو ایک ہندو پنڈت اور مسلمان عالم کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے. ہندو پنڈت نے گھیرا ہے مسلمان عالم کو. ہاں مولوی جی یہ بتائیں آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے؟ مولوی صاحب نے کہا ہمارے نبی کوئی ہمارے لیڈروں کی طرح نہیں تھے، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. انہوں نے نماز پڑھ کے ہمیں دکھائی تو پھر ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو. اچھا نماز پڑھتے تھے تو آخری نماز کب پڑھی انہوں نے؟ کہا کہ جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز چھوڑی نہیں. آپ کی حیات طیبہ میں جو بھی وقت آیا آپ نے نماز پڑھی ہے. اچھا آخری وقت تک نماز پڑھی ہے. تو وہ جو آپ کی مقدس کتاب ہے، ہولی بک ہے، جس میں کہتے ہیں کہ ایک چیپٹر ہے جس کو آپ سورہ فاتحہ کہتے ہیں، تو وہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو آپ کے نبی جی بھی پڑھتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے؟ کہا کہ جی ہمارے نبی جی نے نماز پڑھ کے ہمیں طریقہ سکھایا، تبھی تو ہمیں پتہ چلا نماز کس طرح پڑھنی ہے. تو وہ بھی پڑھتے تھے. اچھا تو سورہ فاتحہ آپ کے نبی جی بھی پڑھتے تھے. تو ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا کچھ چھوڑ بھی دیتے تھے؟ کہ بھائی کمال ہے، تو تو کافر ہے، تجھے کیا پتا. سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت بھی اگر رہ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی اگر پڑھنی ہو تو. اچھا تو آخری نماز جو انہوں نے پڑھی تھی اس میں بھی ساری سورہ فاتحہ پڑھی تھی. مولوی صاحب نے اس کی بھی تصدیق کر دی. اس نے کہا اچھا جی وہ سورہ فاتحہ میں ایک جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ذرا اس کا مطلب تو بتائیں. تو مولوی صاحب نے بتا دیا کہ مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا. اب وہ پنڈت نے آڈینس کی طرف رخ کیا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں نے مولوی صاحب سے جو پوچھا انہوں نے اپنی مرضی سے جواب دیا. اب مولوی صاحب ان کو اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے نبی جی کو سیدھا راستہ ملا تھا یا نہیں. اگر مل گیا تھا تو آخری وقت تک نماز میں اللہ سے مانگتے کیوں رہے؟ اور اگر نہیں ملا تھا تو جن کے نبی کو آخری وقت تک سیدھا راستہ نہیں ملا ان کی امت کو کہاں ملے گا؟ ابا جی قبلہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے ہوائیاں چھوٹ گئی، پسینے چھوٹ گئے، ہکلانے لگے، حال پتلا ہو گیا، اور پنڈت جی مزے لینے لگے. ہاں مولوی جی آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے نا، آخری وقت تک پڑھتے رہے، آخری وقت تک اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے رہے. اب بتاؤ ملا تھا کہ نہیں؟ اب جو مسلمان ہیں وہ بیچارے ان کو سانپ سونگھا ہوا ہے مجمع میں، اور جو ہندو ہیں وہ بہت پرجوش ہو رہے ہیں. ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو لگا ایسا کہ ابھی خون خرابہ ہو جائے گا اور کچھ ہو تو ہونا نہیں. تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا پنڈت جی اگر اجازت ہو تو ایک بات میں پوچھ لوں آپ سے. پنڈت جی نے دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا بچہ ہے، اس نے تو اپنے خیال میں اس طرح گھیرا تھا کہ بڑے سے بڑا عالم نکل نہیں سکتا تھا. ان کا برخوردار تم کیا بولو گے، جاؤ اپنے کسی بڑے کو بلا کے لاؤ، تمہارے ان مولوی صاحب کی تو چھٹی ہو گئی. ابا جی قبلہ نے کہا کہ نہیں پنڈت جی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات پوچھ لوں. خیر انہوں نے بڑی وسیع القلبی کا، کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور کہا اچھا چلو پوچھو. تو پنڈت جی آپ اتنی دیر سے پوچھ رہے ہیں آپ کے نبی جی کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں، ملا تھا کہ نہیں، تو پہلے یہ تو پتہ چلے نا سیدھا راستہ ہے کیا. جب اس کا تعین ہوگا تو پھر فیصلہ ہو سکے گا ملا تھا یا نہیں. پنڈت نے کہا کہ جی بات ہو رہی ہے آپ کے قرآن کی، تو پھر آپ ہی بتائیں آپ کس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے سیدھا راستہ. اچھا پنڈت جی نے ذرا توقف کیا، ٹھہرے، غور کیا، کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، جو راستہ منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی سیدھا راستہ ہوگا. تو بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پنڈت جی اب میں جواب دے رہا ہوں، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کے عقیدے کا قصور ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ راستہ جو منش کو بھگوان کی طرف لے کے جاتا ہے، جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. تو آپ کا بھگوان یہاں چوک میں رکھا ہو تو آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں کے ختم ہو گیا، لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو کہیں رکھا ہوا ہو. وہ پرسونیفیکیشن سے پاک ہے، وہ تجسیم سے پاک ہے، وہ کسی جسم میں حلول کرنے سے پاک ہے.
بھئی آپ کا بھگوان یہاں چوک پہ رکھا ہو، آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں کے ختم، لیکن ہمارا اللہ ان اعتبارات سے پاک ہے، وہ نقش و نگار سے، خد و خال سے، لب و رخسار سے، جسامت و ماہیت سے، بلکہ کیفیت و کمیت سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ کی، ہمارے اللہ کی طرف جو سیدھا راستہ جاتا ہے، چونکہ ہمارے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے اس راستے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جب اس راستے کی کوئی انتہا نہیں تو میرے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا کرم، تو نے اب تک مجھے ہدایت عطا فرمائی تھی، اپنے قرب کی منزلیں طے کرائی تھیں، اب یہاں تک پہنچا دیا، اب تیرے قرب کی اگلی منزل وہ نظر آ رہی ہے، ذرا وہاں تک بھی راستہ دکھا دے۔ جب وہاں پہنچے تو اگلا درجہ وہاں سے دکھائی دیا، پھر اس کے لیے دعا کی، مولا اگلا درجہ بھی عطا فرما دے۔ جب وہاں پہنچے تو پھر اگلا مرتبہ نظر آیا، اگلے مرتبے کے لیے دعا کی، تو رب کائنات کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں، تو چونکہ اس کی منزلیں لامحدود ہیں، یہ دعا بھی بے حد مانگی جاتی رہے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا خیر لک من الاولی، اے محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے۔ وہ اس لیے کہ تو ہر آن میرے قرب کی دعائیں مانگ رہا ہے نا، اگلی منزلیں طے کرنے کے لیے میری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، اور میں تجھے اس راہ پر چلا رہا ہوں، تو ہر آنے والے لمحے میں میرے قرب کی نئی منزلیں طے کر رہا ہے، اس لیے تیرے لیے تو ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے۔ حضرات مکرم، یہ قرآن کو سمجھنے کا انداز ہے، اور یہ قرآن ویسے تو ہم عام طور پر کہتے ہیں نا جی ہمارا بچہ جی ٹھیک ہے ان لوگوں کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، قرآن ہی پڑھ رہا ہے، وہاں محنت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر قرآن زیادہ اچھا پڑھایا جاتا ہے۔ یارو قرآن صرف حروف و الفاظ کا نام نہیں ہے، اگر مفہوم و معنی کو ایک طرف کر دیا جائے تو پھر تو آپ قادیانیوں پر گرفت ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے کلام کو مانتے ہیں اور اس کی عظمت و شان کو مانتے ہیں،